سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ جلد غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام اور متعلقہ اجلاس طلب کرنے کا انتہا۔ کہتے ہیں کہ کے پی میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے نقصانات ہوئے، 700 زیادہ اموات ہوئیں۔ صرف کے پی میں 400 سے زائد اموات ہوئیں۔ وفاقی وزراء نے امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ وفاق نے صوبائی حکومت کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ تعاون کیا۔ چین اور پاکستان کی دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے پھر سیلاب، درجنوں افراد پھنس گئے۔ گاؤں روشن کی آبادی محصور ہو گئی۔ سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ گلیشیئر پھٹنے سے دریا کا بہاؤ رک گیا۔ مزید نقصانات کا خدشہ۔ گلیشیئر پھٹنے سے پانی ایک جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی۔ جنگ بندی کے لیے مجھے امریکہ سے فون آیا تھا۔ میں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے۔ ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں ساتھ بٹھائیں۔ ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی۔ میں نے کہا اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے۔ مارکہ حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے میں نیا پاکستان ابھرا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سی پی این ای کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے خلاف بیانیے کی جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات پاکستان پر لگائے۔ فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی۔ ایئر چیف کی شاہینوں نے طیارے گرائے۔ ہماری پاک بحریہ بھی مکمل طور پر دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار رہی۔ جتنا سچ پاکستان دکھا رہا تھا اتنا ہی جھوٹ بھارت پھیلا رہا تھا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات میں چینی وزیر خارجہ کی انسداد دہشت گردی اور اہم شعبوں پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے اہم معاملات پر چین کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ چین کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کا چھٹا سہ فریقی اجلاس کابل میں ہوا۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر بات ہوئی۔ علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ دوسرا بیٹا شیر شاہ بھی گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں پولیس کی درخواست پر 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ اور موبائل فون کی ضرورت سے زیادہ استعمال سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جاپان میں روزانہ اسمارٹ فون کے استعمال کی حدود اور گھنٹے تجویز کر دیے گئے۔ کوئی قانونی یا مالی سزا وضع نہیں کی گئی، یعنی اس کی پاسداری لازمی نہیں ہوگی۔ تجویز کا مقصد صارفین میں ذہنی اور جسمانی صحت جیسا کہ نیند کی خرابی وغیرہ کو متاثر کرنے والے عوامل کو کم کرنا ہے۔ ابتدائی طلبہ رات 9 بجے کے بعد اسمارٹ فون استعمال نہ کریں۔ جونیئر ہائی اسکول اور اس سے اوپر کے طالبہ 10 بجے کے بعد اسمارٹ فون استعمال نہیں کریں گے۔